حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں کچھ نوجوان جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نوجوان لڑکے، وہ نوجوان لڑکیاں جن کی نئی نئی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی پر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، غصہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکے جن کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ نوجوان لڑکیاں جن کی نوخیز عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نوجوان لڑکے، وہ نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے پر شک کرتی ہیں، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑا سا غصہ کیا آ جائے، تھوڑا سا جلال کیا آ جائے، تھوڑا سا غصہ آنے کے بعد لڑکا لڑکی پر غصہ کرتا ہے، لڑکا لڑکی پر شک کرتا ہے، لڑکی لڑکے پر شک کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب شادیاں ہوتی ہیں، شادی کی پہلی رات، شادی کی دوسری رات، شادی کی تیسری رات، وہ محبت والی راتیں ہیں، وہ پیار والی راتیں ہیں، وہ الفت والی راتیں ہیں، لیکن ان راتوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان راتوں میں ہوتا کیا ہے؟ لڑکا محبت کی بجائے، لڑکا پیار کی بجائے، لڑکا پیار کرنے کی وجہ لڑکی سے قسمیں کھلاتا ہے، لڑکی کو قسمیں دیتا ہے کہ تو قرآن کی قسم کھا، کہ تو میری قسم کھا، کہ تو میرے والدین کی قسم کھا، تو میرے گھر والوں کی قسم کھا، تو اللہ رب العزت کی قسم کھا کہ میرے سے پہلے تیرا کس کے ساتھ چکر تھا، میری زندگی میں آنے سے پہلے تیرا کس کے ساتھ افیئر تھا، میری زندگی میں آنے سے پہلے تیرا کس کے ساتھ ریلیشن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گڑے مردے اکھیڑتے ہیں، اللہ اللہ اس کی زندگی کا راز فاش کرتے ہیں، اس کی زندگی کی پچھلی زندگی کا پردہ اٹھاتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں قسم کھانے پر، اس کو مجبور کرتے ہیں قسمیں کھلا کھلا کر، اور جب وہ سچ بتا دیتی ہے پھر تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تو اس کی زندگی کے الٹے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ قسم کھا کر اپنا سچ بتا دے، مجھے بتاؤ یہ جو پہلی رات میں، یہ جو دوسری رات میں، یہ جو تیسری رات میں غصے کی بنا پر لڑکی پر شک کرتا ہے، اپنی بیوی پر شک کرتا ہے، مجھے بتاؤ یہ شادی سے پہلے کتنا پاک ہوگا، یہ شادی سے پہلے کتنا پاک و پوتر ہوگا۔ اللہ اللہ، راتوں دن زنا کرنے والا، حرام کاریاں کرنے والا، مکاریاں کرنے والا اپنی بیوی کو قسمیں کھلاتا ہے، مجھے بتاؤ اس کا دامن کتنا پاک ہے، اس کا دامن کتنا پاک ہے۔ اگر بیوی اس سے کہہ دے، اگر بیوی اس سے کہہ دے کہ تو بتا تیری زندگی کا حال کیا تھا، تیری زندگی کا عالم کیا تھا، پھر تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی ہاتھ کی مہندی تک نہ چھٹتی ہے۔ آج کے نوجوان ہاتھ کی مہندی تک صاف نہ ہوتی، اس سے پہلے ڈیورس ہو رہا ہے، اس سے پہلے طلاق ہو رہا ہے، قسمیں کھلا کھلا کر گھر کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان نوجوان لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے شوہروں پر شک کرتی ہیں، وہ لڑکے جو اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں، کان کھول کر سن لو، جب تمہاری شادی ہو جائے، جب تمہاری شادی ہو جائے، اس کی زندگی سے تعلق مت رکھو، اس کی پچھلی زندگی کا راز فاش مت کرو، اپنی زندگی اچھے سے شروع کرو، اسلام کے دائرے میں رہ کر شروع کرو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی شروع کرو۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ کی کنیز بن کر لڑکیوں زندگی شروع کرو، حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر زندگیاں شروع کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو، اگر غصہ آ جائے غصہ تو شک مت کرو۔ یاد رکھنا، غصہ جس انسان کو غصہ آتا ہے، شیطان کہتا ہے میں اس انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہوں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر تمہیں غصہ آئے، اگر تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، لیکن کسی کو طلاق دینا مت سمجھو، کسی کو غصے میں طلاق مت دو، کسی کو غصے میں شک مت کرو۔ غصہ تمہیں آئے، گھر میں ہو باہر چلے جاؤ، غصہ آئے باہر ہو گھر میں آ جاؤ، لیکن اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو۔ شک کی نگاہ سے بیوی کو دیکھنے والوں، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اگر تمہاری بیوی غلط ہے اس کو سمجھاؤ، اور میں کہنا چاہتا ہوں جب تمہاری شادیاں ہو جائیں، جب تمہارے نکاح ہو جائیں،
پھر ایک دوسرے سے مطلب رکھو، کسی تیسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھو۔ وہ نوجوان لڑکیاں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور شادی ہونے کے بعد ان کا شوہر موجود ہے لیکن پھر بھی وہ کسی دوسرے کے ساتھ افیئر چلاتی ہیں، پھر بھی کسی دوسرے کے ساتھ ریلیشن رکھتی ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہیں، وہ عورتیں کان کھول کر سن لیں، وہ لڑکیاں کان کھول کر سن لیں، جب تمہارا شوہر موجود ہے، جب تمہارا شوہر موجود ہے، جب تمہاری زندگی کا شریک حیات موجود ہے تو تم دوسرے کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ دوسرے سے افیئر کیوں چلا رہی ہو؟ یاد رکھو تمہارا شوہر موجود ہے اور تم کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز ریلیشن بنا رہی ہو، ناجائز سمبند بنا رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اگر تم ایسا کرو گی اپنے شوہر کو دھوکے میں رکھو گی، اگر تم اپنے شوہر کو دھوکے میں رکھو گی، یقیناً نہ تو تمہاری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، نہ تمہاری قبر کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ تمہاری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور وہ لڑکے جو شادی کو 10 دن ہوئے، شادی کو 20 دن ہوئے، شادی کو 50 دن ہوئے، بیوی پر خامخواہ شک کرتے ہیں، بلا وجہ میں بیوی پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بیوی نیک بھی ہے اور شک وہی کرے گا جو شادی سے پہلے کسی اور سے ریلیشن رکھتا تھا، جو دوسروں کی بہنوں کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، جو دوسرے کی ماں کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، جو دوسرے کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، جو دوسرے کی بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کے ذہن میں فطور رہے گا، فطور۔ تو وہ اپنی بہن پر بھی شک کرے گا، اپنی ماں پر بھی شک کرے گا، اپنی بیوی پر بھی شک کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں جو جیسا ہو، آپ کو بتا دوں، نور کی آنکھوں میں دریا دکھائی دیتا ہے، جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ اگر غلط ہوگا، چور ہوگا، اس کو چور دکھائی دے گا، نیکوکار ہوگا، اس کو نیکوکار دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، کہا آپ بدصورت ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کا پیارا محبوب، اللہ کے رسول کا پیارا اللہ کے رسول کا پیارا عاشق ابو بکر صدیق آیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، یا رسول اللہ آپ بہت حسین و جمیل ہیں، یا رسول اللہ کائنات میں سب سے خوبصورت آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کی بات کو سنا، کہا ابو بکر صدیق تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے صحیح عرض کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول سے جب ابو جہل نے کہا تھا آپ بدصورت ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ابو جہل تو نے بھی ٹھیک کہا۔ اللہ اللہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو نے سچ کہا۔ یا رسول اللہ ابو بکر نے کہا آپ خوبصورت ہیں، آپ نے کہا ابو بکر تو نے بھی صحیح کہا۔ یا رسول اللہ کیا راز ہے بتا دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، ابو جہل بدصورت ہے اور میں ایک آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، اس کو میں بدصورت نظر آیا، وہ بدصورت ہے، اس کی نظروں میں وہی بدصورت ہے، اور ابو بکر خوبصورت ہے، ابو بکر پیارا ہے، ابو بکر حسین و جمیل ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ پیارے ہیں، تو ابو بکر اچھا ہے، میں اس کو اچھا نظر آیا، ابو جہل برا ہے، میں اس کو برا نظر آیا۔ جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک تہجد گزار تھا، بی بی پر شک کرنے والوں، بی بی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، اپنے گھروں کو برباد مت کرو، اپنے گھروں کو برباد مت کرو۔ ابھی صحیح سے ہاتھ کی مہندی تک نہیں چھوٹتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ بی بی پر شک کر کے گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے شک کر کے؟ ڈاؤٹ کو ختم کرو، ذہن سے گندی باتیں
سے نکال دو، ذہن سے فطور نکال دو۔ جب ذہن سے فطور نکالو گے، بیوی پر شک کرنا بھول جاؤ گے۔ وہ عورتیں جو اپنے ذہن میں فطور رکھتی ہیں، اپنے شوہروں پر شک مت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک تہجد گزار تھا، لیکن اس گاؤں میں ایک چور بھی تھا۔ اللہ اللہ، وہ تہجد گزار اٹھا رات کے وقت میں، رات کے موسم میں وہ مسجد کی طرف چلا۔ اللہ اللہ، جب وہ مسجد کی طرف چلا، وہ تو تہجد گزار تھا، وہ تو نماز پڑھنے جا رہا تھا اللہ رب العزت کے لیے، لیکن اسی راستے سے، اسی رات کے وقت میں، اسی رات کے موسم میں ایک چور جا رہا تھا، وہ چوری کرنے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تہجد گزار نے اس چور کو دیکھا، تہجد گزار کی نظر جب اس چور پر پڑی، اب آپ دیکھیں جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی بیوی پر شک کرنے والا، اپنی بیوی پر ڈاؤٹ کرنے والا، اپنی بیوی کو شک کی وجہ سے مارنے والا، اپنی بیوی کو ڈاؤٹ کی وجہ سے مارنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاؤٹ کلیئر نہیں کرتا، شک کلیئر نہیں کرتا، لیکن اس کو مارتا ہے، کبھی کسی بات کو لے کر، کبھی کسی بات کو لے کر۔ یہ تہجد گزار مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظر اس چور پر پڑی، لیکن وہ دوسرا جو تھا وہ چور تھا۔ اس تہجد گزار نے دیکھا، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، صد بار الحمدللہ۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے دل میں سوچا، اس نے دل میں سوچا کہ گاؤں میں اکیلا تہجد گزار نہیں۔ آپ دیکھیں ذہن، دیکھیں ذہن، ذہن میں فطور رکھنے والوں، ذہن میں گندگیاں رکھنے والوں، ذہن میں شک و شبہ رکھنے والوں، سنو، اس نے اس تہجد گزار نے اس چور کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اس گاؤں میں اکیلا تہجد گزار نہیں بلکہ دوسرا بھی تہجد گزار ہے۔ میں اکیلے تہجد پڑھنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے، اور یہ چوری کرنے جا رہا تھا۔ مطلب سمجھ میں آ گیا، مطلب پتا چل گیا، خلاصہ کلام سامنے آ گیا کہ یہ تہجد گزار تھا، اس سے سامنے والا بھی تہجد گزار نظر آیا۔ اور چور نے جب اس تہجد گزار کو دیکھا، چور گندا تھا، اس کے ذہن میں چور کی، اس کے ذہن میں چوری گھسی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس تہجد گزار کو دیکھا، اس اللہ والے کو دیکھا، اس نمازی کو دیکھا، تو چور نے کہا کہ اس گاؤں میں میں ہی چور نہیں بلکہ میرا ساتھی بھی موجود ہے، میری طرح ایک اور موجود ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ تہجد گزار تھا جسے چور چور سمجھ رہا تھا، اور وہ چور تھا جسے تہجد گزار سمجھ رہا تھا۔ اس سے پتا چل گیا ذہنوں کو صاف رکھو، ذہنوں سے گندگیاں ختم کرو، اپنی بیویوں پر شک نہیں کرو گے، اپنی بیویوں کو شک کی وجہ سے نہیں مارو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تمہارے ذہن پاک رہیں گے، ان ذہن میں شک مت بٹھاؤ، ان ذہن میں اللہ والوں کے قصے بٹھاؤ، اس ذہن میں اللہ والے کی محبت بٹھاؤ، اس ذہن میں اللہ کے رسول کی محبت بٹھاؤ، اور شادیوں کے بعد بیویوں پر شک مت کرو۔ شادیوں کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی پڑھو، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھو۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی بیوی پر شک نہیں کیا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کبھی اپنی بیوی پر شک نہیں کیا، اور نہ ہی شک و شبہ کی بنیاد پر انہیں مارا نہ پیٹا۔ آج لوگ بیویوں پر شک کر کے اپنے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کے بچے ہو جائیں، 2 بچے ہو جائیں، 3 بچے ہو جائیں، ان کی اولاد ہو جائے، اس کے بعد بھی اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں۔ بیویاں پریشان کہ ان کا شوہر ان پر شک کرتا ہے۔ شک کرنے کی وجہ سے، ایک شک کرنے کی وجہ سے کئی خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شک کی وجہ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، ڈیورس کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی خاندان برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، آپ نے اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، آپ نے حضرت ام کلثوم کی زندگی کو نہیں پڑھا، حضرت زینب کی زندگی کو نہیں پڑھا، کیا فاطمہ الزہرا کی زندگی کو نہیں پڑھا، کیا اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں پڑھا، کیا علی مرتضیٰ کی زندگی کو نہیں پڑھا، کیا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جابر، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، محققین، مجددین، مفسرین کی زندگی کو نہیں پڑھا؟
انہوں نے کبھی اپنی بیویوں پر شک نہیں کیا اور نہ ہی ان کی بیویوں نے کبھی اپنے شوہروں کو شک کرنے کا موقع دیا۔ ان کی زندگی کو پڑھو، آج اپنی بیوی کو شک کی بنا پہ مارنے والوں، اپنی بیوی پر شک کر کے اس کی زندگی کو تباہ کرنے والوں، اس کو ڈیورس کرنے والوں، اس کو ڈیورس دینے والوں، کان کھول کر سن لو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لو، ورنہ تم اپنی بیوی پر شک کرو گے، شک کی بنا پر بیوی کو مارو گے، ڈیورس کی بنا پر بیوی کو مارو گے، یقیناً پروردگار کی یہاں، جب پروردگار کی یہاں تمہاری موجودگی ہوگی، جب تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا، اس کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا۔ مت کرو شک، ایک شک ہزاروں زندگیاں برباد کرتا ہے، ایک ڈاؤٹ ہزاروں زندگیاں برباد کرتا ہے۔ بیوی کے سامنے وہ کام مت کرو جس کی بنا پر بیوی تم پر شک کرے، اور بیویاں شوہر کے سامنے وہ کام نہ کریں جس کی بنا پر شوہر ان پر شک کرے۔ آج ہوتا کیا ہے، موبائل میں بیوی سے بھی چھپا کر پیٹرن رکھے جاتے ہیں، موبائل میں بیوی سے چھپا کر لاک لگائے جاتے ہیں، کوئی ایپ لاک استعمال کرتا ہے، کوئی فون لاک استعمال کرتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں بتاتا۔ اور کچھ عورتیں موبائل چلاتی ہیں۔ پہلی بات، عورتوں کو موبائل نہیں چلانا چاہیے، پہلی بات عورتوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے، اس لیے یہ موبائل ایسا ہتھیار ہے، موبائل ہزاروں زندگیاں برباد کرتا ہے۔ میری پہلے کی تقریروں میں بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو موبائل مت دو، اس لیے ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو تلوار، بندوق کی گولی بھی اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا ایک چھوٹا سا موبائل پہنچا سکتا ہے۔ موبائل مت دو، موبائل ہزاروں زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ بتاؤ، زیادہ محبت ہو بیٹی سے، زیادہ پیار ہو بچی سے، زیادہ لگاو ہے اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، تو 50,000 کا موبائل دلانے کی وجہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو 50,000 کا موبائل نہ دلا کر 50,000 کا ہار دلا دے، 50,000 کے کپڑے دلا دے، 50,000 کا دوسرا سامان دلا دے، لیکن موبائل مت دلا۔ موبائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد عورتیں موبائل چلاتی ہیں، کیا کام ہے ان کا موبائل میں؟ کیا ضرورت ہے موبائل چلانے کی؟ وہ موبائل چلاتی ہیں، موبائل میں طرح طرح کی چیزیں چلاتی ہیں، پھر وہ عورتیں موبائل میں پیٹرن رکھتی ہیں، وہ عورتیں موبائل میں لاک رکھتی ہیں، وہ عورتیں موبائل میں پاسورڈ رکھتی ہیں، اللہ شوہر کو بھی نہیں بتاتی، شوہر سے چھپ کے موبائل چلاتی ہیں۔ اب شوہر شک کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ غلط بھی نہ کرتی ہوں لیکن شوہر تو شک کرے گا، تو موبائل چلا کیوں رہی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شک کرے گا، شک کرنے کی وجہ سے وہ تجھے ڈیورس دے گا، وہ تجھے طلاق دے گا، طلاق کی وجہ سے اس کا بھی گھر برباد ہوگا، تیرا بھی گھر برباد ہوگا۔ اور بیوی کے سامنے تم بھی موبائل میں پیٹرن مت رکھو، بیوی سے کچھ مت چھپاؤ، ساری باتیں بیوی کو بتاؤ، وہ بھی تم پہ ڈاؤٹ کرے گی اگر تم اس سے کوئی بات چھپاؤ گے۔ اور باتیں چھپا کر تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے گھر برباد کرو گے۔ عورتیں شوہروں سے کوئی بات نہ چھپائیں، ہر راز کی بات اپنے شوہر کو بتائیں۔ شادی کے بعد زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارو، یہ فلمی اداکاروں کے نقش قدم پر زندگیاں مت گزارو، یہ فلمی ایکٹروں کے نقش قدم پر چل کر زندگیاں مت گزارو۔ زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر زندگی گزارو، اللہ والوں کے نقش قدم پر زندگیاں گزارو۔ قسم رب کعبہ کی، قسم پیدا کرنے والے پروردگار کی، نہ تو شوہر اپنی بیوی پر شک کر سکتا ہے، نہ بیوی اپنے شوہر پر شک کر سکتی ہے، اور زندگی اچھے سے گزارو گے۔
زندگی محبت کے ساتھ گزارو گے، زندگی پیار کے ساتھ گزارو گے، نہ ہی شک ہوگا، نہ بیویوں کو مارا جائے گا۔ آج بات بات پر بیویاں اپنے شوہروں کو گالی دیتی ہیں، شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنا چاہتا ہوں اگر شوہر مار بھی لے، اگر شوہر کچھ کہہ دے اپنی بیوی سے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ان باتوں پر صبر کرے، اپنے شوہر کی اس ناراضگی پر صبر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی کا شوہر آج کے دور میں کتنا بھی بڑا ظالم ہو، کتنا بھی بڑا ظلم کرنے والا ہو، لیکن حضرت آسیہ کے شوہر کی طرح ظالم نہیں ہو سکتا، حضرت آسیہ کے شوہر سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ کون؟ آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ۔ کتنا ظلم کیا فرعون نے حضرت آسیہ پر۔ حضرت آسیہ جب اللہ کا نام لیا کرتی تھی، فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت آسیہ جب اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا، انہیں مارا کرتا تھا چابک سے، لیکن آسیہ فرعون کے ظلم کرنے پر بھی اللہ کا نام لیا کرتی تھی اور صبر کیا کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ کون عورت آج کے دور میں برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس پر ظلم کرے، اگر کسی عورت کا شوہر اسے مارے، اسے پیٹے، اسے گالیاں دے، اور وہ عورت اپنے شوہر کی اس ظلم پر، اپنے شوہر کے اس ظلم پر، اس ظالمانہ انداز پر صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کی تلخیوں پر صبر کرتی ہے، تو پروردگار اس عورت کو حضرت آسیہ کے صبر کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے ظلم کرنے پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس عورت کو آسیہ کے صبر کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی عورت نہیں، اگر شوہر ایک تھپڑ بھی مار دے تو عورت اس کا بدلہ لے لیتی ہے۔ بہت کم عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی عزتیں کرتی ہیں، اس لیے کہ آج کے کچھ شوہر بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عزت مٹی میں ملا رکھی ہے۔ مرد بن کر رہو، بیویوں کو مارنا مردانگی نہیں، بیویوں کو آنکھیں دکھانا مردانگی نہیں، بیویوں کو گالی دینا مردانگی نہیں، بیویوں کی برائیاں کرنا مردانگی نہیں، بیویوں کی ہنسی بنانا مردانگی نہیں، بلکہ ان کو سینے سے لگانا مردانگی ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا مردانگی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مردانگی ہے۔ عورت کو مار کر کوئی مرد نہیں بن سکتا، عورت کو مار کر کوئی اپنے آپ کو مرد نہ کہلائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی عورت کو مار کر وہ مرد ہے، اس لیے کہ عورت کو مارنا مردوں کا کام نہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کے رسول نے اپنی کسی عورت پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنی عورتوں کو سہارا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا کو دکھایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں، دانے نکل آئیں، اگر ان دانوں سے پیپ نکلتا ہو، ان دانوں سے پیپ نکلتا ہو اور کوئی عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، ویسے تو اسلام نے کسی کا پیپ چاٹنے کی، کسی کا میل چاٹنے کی اجازت نہیں دی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن شوہر کے مرتبے کو، شوہر کے مراتب کو، شوہر کے مقام کو، شوہر کی بلندی کو، شوہر کی پوسٹ کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت، اگر اس عورت کے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں، دانے نکل آئیں، اور عورت بار بار اپنی زبان سے چاٹ کر اس کے پھوڑے صاف کرے، پھر بھی اس کا مقام عورت نہیں سمجھ سکتی اور اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر کے حقوق بتانے کے لیے مثال پیش کی گئی ہے، لہذا اپنے شوہر کی فرمانبر بیوی بنو، اور جن لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جو پہلی رات، دوسری رات، جو محبت والی رات ہے، پیار والی رات ہے، انہی راتوں میں اپنی بیویوں کو قسمیں کھلاتے ہیں۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں فطور گھسا ہوا ہوتا ہے،
جن کی ایک سوچ ہی رہتی ہے شادی سے پہلے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں پہلے اپنی بیوی سے یہ پوچھوں گا کہ تیرا افیئر کسی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا. مجھے بتا، اپنی بیوی سے سوال کرنے والے، اپنی بیوی کو قسمیں کھلانے والے، بیوی کو شک کی بنیاد پر مارنے والے، بتا کیا تو نے کبھی اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا؟ اگر اس عورت نے کیا غلط، اس نے بھی کیا غلط، اس نے بھی کیا، لیکن شادی کے بعد گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، درد دل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ فون آتے لوگ روتے ہیں کہ آج ہمیں یہ قسم کھلائی گئی، ہم سے ہمارا شوہر یہ کہتا ہے، ہماری بیویاں ہم سے یہ کہتی ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھلائی جاتی ہیں، ہم کیا کریں؟ کیوں گڑے مردے اکھاڑتے ہو؟ شادی کے بعد کسی تیسرے سے تعلق مت رکھو، ایک دوسرے کی زندگی سے تعلق رکھو، ایک دوسرے سے محبت کرو، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر، مقدس دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرو، یقیناً کسی پر شک نہیں کرو. کیا اپنی بیوی کو پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات میں قسمیں کھلانے والے، کیا کبھی تو نے کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا؟ کیا تیری بیوی نے تجھ پر شک کیا؟ کیا تیری بیوی نے تجھ کو کسی کی قسم کھلائی؟ وہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، نئے لوگ ہیں، نیا گھر ہے، نیا مکان ہے، نیا چہرہ ہے، نیا چہرہ ہے. اب مجھے بتا کہ تیری بیوی، تو اس کو قسمیں کھلائے گا، وہ باقی کی زندگی تیرے ساتھ کیسے گزارے گی؟ اور اگر وہ قسمیں کھا کر سچ بات بتا بھی دے، قسمیں کھا کر اگر سچ بات بیان کر دے، تب لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے دن لڑائی، تیسرے دن لڑائی. اپنی بیوی پر شک کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اپنی بیوی کو شک کی بنا پر مارنے والوں، اپنی بیوی کو شک کی بنا پر ڈیورس دینے والوں، کہیں یہ نہ ہو یہ شک کرنا تمہاری دنیا بھی برباد کر دے، تمہاری آخرت بھی برباد کر دے. صبر کرو اور نہ اپنی بیوی پر شک کرو، نہ اپنے عورتیں نہ اپنے شوہر پر شک کریں، تبھی تو کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا مشن بناؤ. اللہ کے رسول نے کبھی اپنی بیویوں پر شک نہیں کیا. اپنی بیویوں کو شک کی بنا پر مارنے والوں، یقیناً تم برباد ہو سکتے ہو، یقیناً تم برباد